बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 16 फरवरी दिन है पीर का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। अडयाला जेल में पिछले 12 घंटों में क्या हुआ, एक रिपोर्ट तैयार की गई और आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान खुलेगी, ये रिपोर्ट पेश की जाएगी और हुकूमत पिछले 24 घंटों में किस किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बगैर किसी क़यादत के पाकिस्तान की सड़कों पर इस वक्त मौजूद हैं और कुछ दीवानों ने पाकिस्तान की सड़कों को ब्लॉक कर दिया। अब अफगानिस्तान की मेन चारा को भी ब्लॉक करने की इतलात आ रही हैं और खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल है, शहर वाइज आपके सामने इसकी तफसील रखेंगे। और फिर पार्लियामान में आज तीसरा दिन और कई घंटे गुजर गए, मोर देन 72 आवर्स, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन को आपने पार्लियामान के अंदर बंद कर दिया। ना खाना है, ना पानी है, ना बिजली है और सिर्फ ठंडा फर्श जहां पर उन्होंने रात गुजारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन के खिलाफ कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी हो रही हैं, लेकिन क्या इस कुर्बानी को और हुकूमत की इस जो बेशर्मी है कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है, इसका भी हाल वाला आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, जो उज़्मा खान, इसके साथ साथ नूरीन नियाज़ी और फिर अलीमा खान का एक जो रिएक्शन आया है पाकिस्तान की हुकूमत की इमरान खान से मुतल्लिक रिपोर्ट पर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल और दूसरा शिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल, दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों में डॉक्टर्स इस वक्त क्या कह रहे हैं और कौन स्टैंड बाय था, ये भी आपको बताएंगे आज के इस डिशेस के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है हमेशा की तरह कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, लेकिन मेरी ख्वाहिश है और आप तमाम दोस्तों के ताउन से और अल्लाह ताला का अगर हुक्म हुआ तो यकीनन हम इससे पहले ही अचीव करेंगे। और 1 मिलियन के टारगेट को हमने ज़रूर अचीव करना है आप तमाम दोस्तों के ताउन से। और जाकर आप इरफान हाशमी टॉक्स को भी देखें और वहाँ पर जो रिस्पांस आपका बड़ा ज़बरदस्त है, तो आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। इंटरनेशनल खबरों के लिए आप जाकर उसे ज़रूर देखिएगा। लेकिन फिर सबसे पहले मैं आपको ये खबर दूं कि आज पीर का दिन और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान खुलेगी अपने वक्त के मुताबिक, लेकिन वक्त पर यह ऑर्डर नहीं करती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने एक हुक्म जुबानी दिया, लेकिन तहरीरी तौर पर यह हुक्म नहीं दिया जाता और हुकूमत को एक मौका मिलता है कि वो अपनी मर्जी से हालात को जिस तरह पहले कंट्रोल करते रहे और अब दोबारा से कंट्रोल करें। वक्त मोहलत दी गई अदालत की तरफ से एक तहरीरी फैसला ना देकर, और पाकिस्तान की हुकूमत ने वही किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने पूरे हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं किया। पाकिस्तान की हुकूमत के मुख्तलिफ वज़रा और तर्जुमान टीवी पर बैठकर मुसलसल ये दावा करते हैं और मुसलसल ये बयानियाँ बनाते हैं कि हमारे पास रिटन ऑर्डर मौजूद नहीं है, और उन्होंने फेजेस के अंदर काम किया और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हुक्म के ऊपर 5% भी अमल दरामद नहीं किया गया। ये जो हुकूमत बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रही है कि हमने डॉक्टर्स को भेजा, टीम अंदर जाकर एक बोर्ड बनाकर इमरान खान की सेहत का जायजा लिया जा रहा है, ये इमरान खान पर तुम एहसान नहीं कर रहे। ये इंसानी बुनियादी हकूक हैं जो इमरान खान को दिए जाने चाहिए थे। अदालत इसमें इंटरवीन करती ना करती, खबर बाहर आए ना आए, इमरान खान की ज़िंदगी और सेहत का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। और ये पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ हो रहा है। आप इन हालात में ज़रा कंपैरिजन करके देखें कि अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साथ ये कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान में आम कैदियों के साथ क्या कुछ होता होगा। हमारा सर निज़ाम मुकम्मल तौर पर गल सड़ चुका है। आज इन रिपोर्ट्स के बाद जो मैं आपके सामने 1 बाय 1 रखूंगा, आपने ये भी याद रखना है कि एक कैंसर सर्वाइवर डॉक्टर यास्मीन राशिद किस हालत में इस वक्त जेल में हैं। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, महमूद रशीद साहब जिनको हार्ट अटैक भी हुआ, ये तमाम लोग किन हालात में जेल काट रहे हैं और रियासत को रहम नहीं आ रहा। और रियासत क्या कर रही है, इंतकाम ले रही है। आपने कहा कि हमने 5 डॉक्टर्स भेजे, 5 एम्बुलेंसेज गई, इमरान खान का मुआयना किया गया और फिर एक मर्जी की रिपोर्ट बनाकर एक बोर्ड के जरिए ये मुतलका हुकाम को अरसाल कर दी गई है। अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया, तफसीलात के मुताबिक इमरान खान की आंख के इलाज से मजीद बेहतरी की उम्मीद है। इमरान खान के तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट मुतलका हुकाम को भेज दी गई, यानी उन लोगों ने जिन्होंने इमरान खान को जेल में बंद किया हुआ है उनको रिपोर्ट दे दी गई। 5 सीनियर डॉक्टर्स ने आज अडयाला जेल में इमरान खान का चेकअप किया। डॉक्टर्स की टीम में माहिर
अमराज चशम शामिल थे। डॉक्टर्स की टीम में डॉक्टर फारूक हैं, डॉक्टर सिकंदर और डॉक्टर आरिफ भी शामिल थे। डॉक्टर्स आंखों का मुआयना करने वाले खुसूसी आलात भी साथ लाए। टीम में टेक्नीशियन भी शामिल थे। मेडिकल टीम पीटीआई क़यादत का जेल में 2.5 घंटे तक इंतजार करती रही। ताहम पीटीआई की किसी रहनुमा के ना पहुंचने पर मेडिकल टीम ने इमरान खान का मुआयना नहीं किया। ये झूठ बोलते हैं, ये बकवास करते हैं। जहां तक कलीमा खान का ताल्लुक है, पिछले 3 माह से वो कह रहे हैं कि हमें एक्सेस दे दें, खुदा के लिए हमें एक्सेस दे दें। आज उन्हें कैटेगोरिकली इनकार कर दिया गया कि बहनों में से कोई अंदर नहीं जाएगा और हमें ऑर्डर्स हैं कि हमने बहनों की मुलाकात नहीं करवानी। यार, इंसान इतना जालिम हो सकता है? इन लोगों को मरना याद नहीं है। और यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स दी जाती हैं। वो एक जाली सदर, एक पाकिस्तान में जिसने जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया, व्हीलर डीलर जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो कहते हैं कि शेरों की तरह जेल काटो। वो शेरों की तरह ही जेल काट रहा है। उसे जेल काटनी भी आती है। उसने अपनी आंख की तकलीफ का सिर्फ कौम को बताया। उसने ये नहीं कहा कि मुझे मुल्क से बाहर भेज दो। ये तो पाकिस्तान की आवाम कहती है कि खान साहब, ये कौम जिसके लिए आप कुर्बानी दे रहे हैं, क्या ये डिज़र्व करते हैं? पाकिस्तान में वो ऐवान जहां पर आपके नुमाइंदे आपके मैंडेट पर बैठकर इस वक्त सियासत कर रहे हैं, क्या ये लोग डिज़र्व करते हैं? इन्होंने अपनी सियासतें, अपनी सियासी दुकान को चमकाना है, इसे इस्टेब्लिश कर रहे हैं और सिर्फ आपकी कुर्बानी दी जाएगी और आपकी कुर्बानी और आपके नाम को इस्तेमाल करके अपनी सियासत को जिंदा रखेंगे। पाकिस्तान की आवाम ये पुरजोर, यकीनन आपका भी वही ख्याल होगा दोस्तों, और मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद कि हर शख्स चाहता है कि इमरान खान बाहर आएँ। इमरान खान का बाहर आना किसी डील का नतीजा नहीं होगा, उनका खामोश रहना किसी डील का नतीजा नहीं होगा, बल्कि तैयारी है एक बड़ी जंग की और इमरान खान को अब बाहर आना चाहिए। और हालात की जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, इस सिचुएशन को देखते हुए ये फैसला लेना चाहिए। दोस्तों, मेडिकल टीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का 2.5 घंटे तक जेल में इंतजार करती रही। एक झूठा बयानी है जो हुकूमत बना रही है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक स्वेलिंग में कमी आई है, बिनाई में बेहतरी आ रही है और ताहाल कोई बड़ी पेचीदगी सामने नहीं आई। 85% आंख ज़ाया हो गई और ये लोग कहते हैं कि जनाब कोई बड़ी पेचीदगी सामने नहीं आई। इमरान खान के पूरा बॉडी स्कैन, तमाम उनके टेस्ट होने बहुत ज़रूरी हैं। जो ब्लड के टेस्ट हैं वो भी होने ज़रूरी हैं। और फिर जो अंडरलाइन जो वजह थी उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होगा जब इमरान खान को किसी हस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। दोस्तों, आज पाकिस्तान में जब जरदारी साहब ये बातें कर रहे थे, इमरान खान को जेल गुजारने का ढंग और गुर सिखा रहे थे और उनको टॉन्ट कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान की आवाम ने इनकी तस्वीरें निकाल कर पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर शेयर की। तो लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर जरदारी साहब के पुराने किस्से, पुरानी जेलें, पुरानी कहानियां निकाल कर इनको आईना दिखाया है। और पाकिस्तान में अवाम इस वक्त इमरान खान की जंग लड़ रही है। इब्तदाई रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया, लेकिन दोस्तों इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, शिफा इंटरनेशनल में इलाज होना है। ये बहनों का, खानदान का मुतालबा है जिसे कबूल नहीं किया जा रहा। 2 अस्पताल हैं जी, एक शिफा ट्रस्ट है, एक शिफा इंटरनेशनल है। दोनों में बहुत फ़र्क है और दोनों की क्वालिटी जो इलाज का है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है और इसलिए शिफा इंटरनेशनल का नाम जो दिया जा रहा है। डॉक्टर अब भी मोहतात हैं और उनका कहना है कि इसके बावजूद के पहले उन्हें बताया गया कि इमरान खान को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, उन्हें वहां नहीं लाया गया और शिफा के रिटर्न स्पेशलिस्ट जिनमें डॉक्टर अमीर ऐवान भी शामिल हैं, वो रात स्टैंड बाय रहे, मगर इमरान खान को मुंतकिल वहां पर नहीं किया गया। अब हुकूमत क्या करेगी? आज वो ये करने ही जा रही है जी। इन्होंने रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवानी है और वहां पर ये मौक़िफ़ अपनाया जाएगा कि देखें जी, हुकूमत ने बड़ा दिल दिखाया और बहनों को, खानदान के लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मौका दिया कि वो किसी को नॉमिनेट करें और आकर इमरान खान से मुलाकात हो जाए, वो देख लें कि क्या कुछ हो रहा है। इन्होंने कज़न जो है इमरान खान के, उनका नाम दिया कि आप उनको बुलाएं और वो जा सकते हैं, ताकि ये अदालत के अंदर ये मौक़िफ़ रख सकें कि देखिए हमने तो ख़ानदान को बुलाया। ख़ानदान सर इमीडिएट फैमिली कौन सी होती है? कज़न नहीं होते, बहनें होती हैं, माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, बीवी होती है, बच्चे होते हैं। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर होना तो ये चाहिए कि इमरान खान के बच्चों को पाकिस्तान का वीज़ा दिया जाए और वो जाकर अपने बाप के साथ खड़े हों। अब बुशरा बीबी जेल के अंदर खुद एक सज़ा काट रही हैं और उसके बाद इमीडिएट फैमिली पाकिस्तान में कौन सी है? बहनें और बहनों को एक्सेस क्यों नहीं दिया जाता? इसलिए कि कहीं इमरान खान कौम को कॉल ना दे दें कि अब बहुत हो गया और निकलो पाकिस्तान के लिए। और दोस्तों, इसमें ना एक बहुत ही बारीक नुक्ता है, इसको आपने समझना है। आपको याद होगा माजी में जितनी भी कॉल्स आई हैं इमरान खान के धरनों की और लॉन्ग मार्च की, तो उस वक्त ये जितने भी लगड़ बगड़ सियासी कायदीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त सेकेंड ईयर मौजूद है ना, ये कहा करते थे कि भाई हमें तो इमरान खान ने कुछ नहीं कहा, जब इमरान खान की कॉल आएगी तो हम निकलेंगे।
اور پھر وہ پیغام عمران خان نے اپنی بہن کے ذریعے باہر بھیجا کہ نکلو اور لوگوں کو موبلائز کرو، اسلام آباد کی طرف مارچ کرو۔ اس دفعہ سر کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہ پیغام روکا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر عمران خان نے پیغام بھیج دیا تو پھر ہمارے اوپر بائنڈنگ ہوگی، ہمیں نکلنا پڑے گا اور ہم پھر کسی دھرنے کے پیچھے نہیں چھپ سکتے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا سر جہاں جہاں بھی آپ کو دھرنا نظر آ رہا ہے، یہ ورکرز ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب قوم یہ کہے نا کہ ہم اپنی آنکھ اپنے لیڈر کو دیں گے، تو اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہوتی، اس سے بڑا کوئی جذبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے لیڈر سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ دوستو، معاملہ پاکستان تحریک انصاف پر اب ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جناب دیکھیں، دروازے کھلے تھے ہمارے دل کے بھی، اور ہم نے دونوں ہاتھوں سے ان کو ویلکم کیا، لیکن بہنوں نے کیا کیا؟ ہماری اس آفر کو مسترد کر دیا۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف، ایک طرف علیمہ خان کا جو بیان ہے وہ دوسری طرف آپ کو نظر آئے گا پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جو پراکسیز ہیں، جو اس جماعت کے اندر جونکوں کی طرح عمران خان کی سیاست پر، اس کی شہرت پر زندہ ہیں، انہوں نے بیان دیا۔ کور کمیٹی، سیاسی کمیٹی، جو بھی ان کی کمیٹی یہ کھیلتے ہیں، وہاں پر یہ بیان سامنے آیا کہ ہم حیران تھے علیمہ خان کے اوپر، جنہوں نے اس آفر کو مسترد کر دیا، اور خاندان میں سے کوئی بندہ بھی جا نہیں سکا۔ کیوں نہ جائے؟ کس قاعدے قانون کے تحت آپ بہنوں کو روکیں گے؟ پاکستان میں کیوں کسی کزن کو کہا جاتا ہے کہ یہ جائے گا وہ نہیں جائے گا؟ آج پاکستان میں سر بڑے بڑے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اور ماضی میں بھی ہوتے رہے۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کر کیا رہی ہے؟ وہ مریم نواز کے پرانے کلپس نکال کر شیئر کر رہی ہے، ایک کاؤنٹر نیریٹو بنانے کے لیے کہ ماضی میں ہمارے اوپر بھی ظلم ہوا، اور جنید صفدر کے ساتھ روتے ہوئے ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ شیئر کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا دوستو، مریم نواز کی جو قید تھی، نواز شریف کی قید تھی، ان کے پورے خاندان کی قید تھی، وہ جرنیلوں کی حفاظت میں قید تھی، وہ محافظ تھے ان کے اور اپنے مستقبل کے، اور کوشش کر رہے تھے، گارنٹی تھی کہ ایکسٹینشن کیسے حاصل کرنی ہے۔ اس وقت ان کو ہم نے جیل میں ڈال دیا، تو ہم کیوں نہ ان سے اپنے مطالبات پورے کروائیں۔ جنرل باجوہ صاحب جو تھے، اب تو نون لیگ والے خود برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ایکسٹینشن مانگ رہے تھے، ایک ایکسٹینشن دے دی گئی، دوسری کا وہ تقاضا کر رہے تھے، اور ان کی باڈی لینگویج آپ کو بتاتی ہے کہ انہوں نے امریکہ تک دوڑ لگائی کہ شاید وہاں سے ان کو کوئی سپورٹ مل جائے۔ امریکہ کے مفادات پاکستان سے جو جڑے ہوئے ہیں، اس بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ امریکہ سے کروایا جائے، لیکن وہاں سے پھر پیغام آیا اور ان کو اعلان ایک ڈنر کے اوپر کرنا پڑا کہ میں وقت پر ریٹائر ہو جاؤں گا، اور یہ امریکہ سے پیغام ان کو دے دیا گیا تھا کہ اگر آپ ہماری سپورٹ کے لیے یہاں پر آئیں تو آپ کو سپورٹ نہیں ملے گی۔ آپ نے اپنی ایک ایکسٹینشن کے لیے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کی پوری جو سیاسی جو اس وقت کوشش تھی اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ پاکستان میں سر جمہوریت کسی لیول پر نظر نہیں آتی، اینڈ تھینکس ٹو جنرل باجوہ جنہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا۔ آج یہ جو ویڈیوز آپ کو لوگ شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، اس میں یاد رکھیے گا ایک ایکسٹینشن تھی، اور ایکسٹینشن کی بنیاد کے اوپر سارا کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا۔ اور دوستو، عمران خان کی زندگی کے لیے دعا کیجئے گا، کیونکہ کچھ لوگوں نے عمران خان کو راستے سے ہٹانے کا ایک باقاعدہ پلان بنایا، اور کچھ لوگوں کی سیاسی دکان چلے گی، چاہے ان کے مخالفین ہیں یا ان کے اپنے گھر کے لوگ، میر جعفر، میر صادق۔ عمران خان جب تک ایک سٹینڈ لے کر موجود ہیں، ان لوگوں کی یہ دکان جو ہے نہیں چلے گی، اور جب تک عمران خان نظام کے ساتھ لڑتے رہیں گے، ان لوگوں کی اپنی بقا کا مسئلہ ہے۔ علیمہ خان نے جو تحفظات کا اظہار کیا، اسے غور سے سنیے گا۔ ایک بہن کے تحفظات اس نظام سے، اس نظام کو بنانے والے، کنٹرول کرنے والوں سے، اور پاکستان میں عمران خان کو جو 5 ڈاکٹرز اور ایک بورڈ بنا کر جو تحفہ دیا گیا ایک بیانیہ بنانے کے حوالے سے، اس پر علیمہ خان کا ایک جواب۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ ہمارا مطالبہ شروع سے بالکل واضح رہا کہ عمران خان کا معائنہ اور علاج ماہر اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے کروایا جائے، اور یہ سب کچھ ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں، خاندان کے ایک فرد کی موجودگی میں، اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں کروایا جائے۔ حکومت نے ان اسپیشلسٹ کا نام مسترد کر دیا جن کی سفارش ہمارے ڈاکٹرز نے کی، جس کے بعد ہم نے متبادل نام فراہم کیے۔ ہم نے خاندان کی نمائندگی کے لیے ڈاکٹر عظمیٰ کا نام جو ہے وہ دیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ عمران خان کی بہنوں کو اجازت نہیں دی جائے گی، لہٰذا کسی اور نام کی فراہمی کا کہا گیا۔ اس پر ہم نے اپنے کزن ڈاکٹر نوشیر وان برکی کا نام بطور نمائندہ پیش کیا۔ ہمیں شدید تشویش اور دکھ ہے کہ ان کا نام بھی مسترد کر دیا گیا۔ یہ رویہ ناقابل قبول ہے۔ ہمارے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں کہ آخر خاندان کے فرد کو موجود رہنے کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی؟ کیا ڈاکٹر عظمیٰ اور ڈاکٹر نوشیر وان کے نام صرف اس لیے رد کیے گئے کیونکہ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور مستند ڈاکٹرز ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف اب کیا کرے گی، یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن دوستو اس سے پہلے ڈاکٹر عظمیٰ کے حوالے سے کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ڈاکٹر عظمیٰ کے علاوہ علیمہ خان کے حوالے سے بھی کہ انہوں نے کیوں انکار کیا۔ دیکھیں، یہ بہنوں کا رائٹ ہے، مشال تمہارا رائٹ نہیں ہے۔
علی بن گنڈاپور یہ آپ کا رائٹ تو بالکل بھی نہیں ہے. اور علی محمد خان صاحب آپ اپنی زلفیں سنواریں، یہ سیاست آپ کے بس کی بات نہیں. ہاں آپ سیاسی ضرور ہیں. جب مشکل وقت پڑا کپڑے پہن کر ٹک ٹاکر جو آپ نے علیمہ خان اور باقی لوگوں کی قربانی کو کہا تو قوم یہ کبھی نہیں بھولے گی. یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ بہنوں کا کام تھا. امیڈیٹ جب کوئی فرد مشکل میں ہو یا اس کی میڈیکل سچویشن ہوتی ہے، یہ دنیا کا قانون ہے کہ نیکسٹ ٹو کن اور کسی کا آپ نام لکھواتے ہیں تو اسی کو بلایا جاتا ہے، اسی کو بتایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے. قوم کا حق ہے لیکن یہ اس شخص کا، اس فرد کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے کہ وہ یہ جان سکے کہ اس کے پیارے کی صحت کیسی ہے. پاکستان نے تو سر یہاں پہ بہت سارے جو حکومت ہے اس نے بہت سارے ایک نئی روایات یا یہ کہا جائے کہ فسطائیت کی نئی روایات قائم کر دی. تو عظمیٰ خان کے حوالے سے ایک کنٹروورسی یہ پیدا کی جا رہی ہے کہ علیمہ خان نے تو انکار کر دیا، لیکن عظمیٰ خان نے کیا کیا؟ حکومتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ عظمیٰ خان گئی تھی تو اس وقت انہوں نے یہ کیوں نہیں دیکھا عمران خان کی آنکھ کے حوالے سے. تو انہوں نے بتایا کہ عمران خان کی آنکھ کے اندر لالی تھی اور جتنا آپ نے وقت دیا وہاں پر بہت ساری باتیں کرنا مقصد ہوتا ہے. لیکن عمران خان، میں آپ کو میری جو اسیسمنٹ ہے، دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کی شخصیت کیا ہے. وہ اپنی تکلیف کبھی کسی کو نہیں بتاتے، ایسا ہی ہے نا. اور علیمہ خان نے یہ بار بار بتایا کہ جب بھی ہم نے عمران خان سے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے سب کچھ، کوئی پرابلم نہیں ہے. ابھی بھی یہی ہوا ہے. سلمان صدر جب جیل میں گئے تو انہوں نے کہا کہ یار سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میری آنکھ کو کسی طرح بچا لو، مجھے کوئی سہولت یہاں پہ نہیں چاہیے لیکن اس آنکھ کو بچاؤ. جب معاملات حد سے آگے نکل گئے اور وہ بار بار اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو اس کی نوکری کرنے کا یاد کروا رہے تھے، اس نے نہیں کی. اور تب جب ملاقات ہوئی شور مچا، باہر لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا تو عمران خان سے ملاقات کا انتظام کیا جاتا ہے. معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک پہنچا. تو عمران خان کی جو شخصیت ہے وہ کمپلین نہیں کرتے، وہ کبھی کسی سے گلہ نہیں کرتے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے باہر نکالو یا کوشش کرو. انہوں نے یہ کہا کہ یار جو کچھ ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں جیل میں ہوں اور تمام سہولیات مجھے نہیں مل سکتی، لیکن جو میرا بنیادی حق ہے کم از کم وہ تو دیا جائے. اور انہوں نے کوئی گلہ نہیں کیا. تو بہن جب آئی ہوگی تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ عظمیٰ میں ٹھیک ہوں، بس میری آنکھ میں تکلیف ہے. لیکن دوستو اس وقت نہ کہنا اور آج یہ چیزیں سامنے آئی تو جنہوں نے خبر دی اور جو خبریں نکلی یہ جھوٹ تو نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مجرمانہ غفلت برتی گئی ہے. عمران خان کی آنکھ دانستہ طور پر ضائع کروائی گئی ہے. اور اس سے پہلے کیا عمران خان کو کھانا دیا جاتا ہے؟ کھانا کون تیار کرتا ہے؟ یہ کام کیسے ہوا؟ دیکھیں عمران خان کے کوئی ایک دشمن تو نہیں ہے، یہ کام کہیں سے بھی ہو سکتا ہے اور اس کی ایک ڈیٹیلڈ انکوائری ہونی چاہیے. میری اطلاعات کے مطابق، اور میں نے خبر آپ کو اس سے پہلے بھی دی تھی، کہ جو محکمہ داخلہ ہے پنجاب کا، انہوں نے ایک پوری رپورٹ مرتب کی ہے کہ عمران خان کا علاج ایکسیس کس کس کے پاس تھا، کون کون عمران خان کو ملنے گیا، تاکہ ایک رپورٹ تیار کر سکے اگر سپریم کورٹ پاکستان میں یہ جمع کروانی پڑے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ جتنے بھی ٹیئرز ہیں یہ جو ایک لیئرڈ کیک کی طرح آپ کو سیکیورٹی لیئرز اور جو معاملات عدالت میں یہ اڈیالہ جیل میں نظر آ رہے ہیں، ان کو اب ایک ایک لیول پر چیک کیا جا رہا ہے. یہ غلطی کہاں سے ہوئی؟ کسی نہ کسی نے ضرور غلطی کی ہے اور کسی نہ کسی نے عمران خان کو اس حال تک پہنچایا. دوستو اب پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں. دوستو پاکستان تحریک انصاف کو اس سے پہلے بھی یہ بتایا گیا اچکزئی کے ذریعے، اور سہیل افریدی صاحب نے اس کو کنفرم کیا کہ غلط رپورٹ عمران خان کی صحت کے حوالے سے اچکزئی صاحب کو دی گئی، جس پہ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ جھوٹ بولا گیا، دھوکہ دیا گیا. اب یہ جو ڈاکٹرز کے ذریعے پیغام آ رہا ہے کہ اب ان کی آنکھ میں سویلنگ کم ہو گئی ہے اور وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس رپورٹ کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کی آنکھ کتنی ضائع ہو چکی ہے. اور جو رپورٹ ہے، اب تو اپنے ڈاکٹرز ہیں، پیش کر دو اس رپورٹ کو. عطا تارڑ صاحب آپ کہتے تھے کہ کوئی وکیل جا کر چیک نہیں کر سکتا، لیکن یہ پاکستان میں جو آپ کا میڈیکل بورڈ تھا وہ ضرور بتائے کہ عمران خان کی آنکھ کتنی ضائع ہو چکی ہے. یہ کیوں نہیں بتاتے؟ اور اس پہ ایک طرح سے نا یہ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے. پاکستان تحریک انصاف سر اپنا احتجاج کسی صورت بھی ان کو نہیں کرنا چاہیے ختم. اگر وہ ختم کرتے ہیں، ورکرز اگر اٹھ گئے کسی کے بہکاوے میں آ کر، تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. اور میری اطلاعات یہ ہے، میں نے آج تحریک انصاف کے ہر شہر میں جہاں جہاں بھی دھرنا چل رہا تھا لوگوں سے بات کی، اور سارا دن میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھا جو ان کے قائدین ہیں، جو لوکل وہاں پہ ورکرز ہیں. اور آپ اپنی ویڈیوز بھی شیئر کر سکتے ہیں. ہمارا ایک پبلک نمبر موجود ہے جس میں آپ بتائیں کہ آپ عمران خان کے لیے کوئی پیغام، تاکہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم پہ بھی شیئر کریں. میں آگے چل کر آپ کو نمبر شیئر کر دیتا ہوں. تو لوگوں سے ہمیں ایک ہی چیز پتہ چلی کہ ہم اپنی اب لیڈرشپ پر کسی طرح کا بھروسہ نہیں کریں گے اور ہم ان کے بغیر نکلے ہیں. یہ جتنی کالز آپ کو مل رہی ہیں نا، یا تو آپ کو دیوانے نظر آئیں گے یا عمران خان کو پیار کرنے والے نظر آئیں گے، یا اس ملک کے اندر جمہوریت سے پیار کرنے والے ہوں گے. اس میں تحریک انصاف کے ان قائدین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے.
وہ خرم جو بھائی ہیں وہ نکلے، اس سے پہلے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور پاکستان کی عوام سر دیکھ رہی ہے کہ کون دلدار ہے، کون وفادار ہے اور کون غدار ہے۔ پاکستان کی عوام ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی، یہ تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی کہ تم کیسی قوم ہو۔ پاکستان نے سر اپنے ہیروز کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ہم اپنے ہیروز کو زیرو بنانے کے ماہر ہیں، ہم اپنے لیجنڈز کو کبھی وہ عزت نہیں دیتے، اور یہ روایات آپ کو ہمیشہ ملیں گی۔ آپ محکموں میں اٹھا کر دیکھ لیں، جب کسی کے جانے کا وقت آتا ہے تو اس کو وہ مقام نہیں دیا جاتا، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، اس کو OSD بنا دیا جاتا ہے، اس کی ACR نکال کر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کیونکہ ان تمام ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے والوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی اور کا بندہ ہے۔ آپ کرکٹ میں اٹھا کر دیکھ لیں، پاکستان میں جب بھی ہمارے جو لیجنڈز ہیں، ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ہم ان کو ایک ڈیسنٹ فیئر ویل نہیں دے سکتے۔ ہم نے اپنے ایٹمی سائنسدانوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے ہیروز کو مارنے کے ماہر ہیں، ہم انہیں تاریخ میں بھی مارتے ہیں، ہم انہیں ویسے بھی مارتے ہیں، اور ہم اس چیز کے ماہر ہیں کیونکہ ہم کبھی قوم نہیں بن سکے۔ آج آپ کو احساس ہوا، جو ویڈیوز میرے سامنے ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا بھی آگے چل کر، کہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے نا کسی سڑک کے اوپر، تو لوگ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ تماشا دیکھتے ہیں، موبائل فون نکال کر اس کی ریکارڈنگ شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان تماشا نہیں ہے، عمران خان تمہارے بچوں کے لیے اپنی آنکھ آج قربان کر چکا ہے، تاکہ تمہیں ان کے اصل چہرے نظر آ سکیں، تاکہ تم اپنے اندر کی آنکھوں کو کھول کر ان کے چہروں کو دیکھ سکو کہ یہ کتنے بھیانک ہیں، یہ علی بابا 40 چور ہیں۔ دوستوں میں کئی گھنٹے اسی طرح بول سکتا ہوں، لیکن میں کچھ خبریں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں کہ اس وقت سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کیا کر رہا ہے۔ کارکنان بغیر لیڈرشپ کے اس وقت پاکستان کی سڑکوں پر موجود ہیں۔ آپ کو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں ہر شہر کے اندر، ہر شہر کی ہر سڑک کے اوپر جہاں جہاں جس کا بس چل رہا ہے وہ سڑک کو بلاک کر رہا ہے۔ لاہور کے اندر سر یہ ہوا، لالک جاگ چوک، یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ ڈیفنس کے اندر، جہاں پہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ لوگ نکلیں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اسے کہیں، پاکستان تحریک انصاف میں کچھ غیرت مند کہیں، پاکستان کو پیار کرنے والے کہیں، دیوانے کہیں، جو مرضی نام دیں، انہوں نے لالک جاگ چوک کے اوپر نکل کر احتجاج کیا، سڑک کو بلاک کیا اور اپنا پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کروایا۔ دوسری چیز دوستو، سوابی میں کیا کچھ ہوا؟ ورکرز یہ کہتے ہیں کہ ہم لیڈرشپ کی کال پر نہیں بلکہ اپنی مرضی سے سوابی دھرنے میں پہنچے۔ جیسے وقت گزر رہا ہے عوام کی تعداد بڑھ رہی ہے، جیسے ہی ہم نے اٹک پل کراس کیا تو ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ عمران خان کی آنکھ کی صورتحال کا سن کر کارکن شدید غصے میں، اگر عمران خان کی آنکھ کو نقصان پہنچا تو پھر ہم ساروں کی آنکھیں نکال دیں گے۔ یہ خیر باتیں سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے جو وہ آپ کو اس طرح کا اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ورکرز مزید یہ کہتے ہیں کہ پشاور میں کھڑے کنٹینرز کو اب نکالنا ہوگا، اگر وہ کنٹینر ادھر ہی کھڑا رہا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ سہیل افریدی، خدا کے لیے ہمارا خان جیل میں قید کی حالت میں بیمار ہے، ہمارا دل جل رہا ہے، اگر دیر کر دی تو ناک کٹ جائے گی پھر آپ سب کی۔ ہم لوگ یہاں سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، قیادت کہہ بھی دے تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سوابی دھرنے کی صورتحال یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ مینا خان افریدی، شفیع جان، شفقت ایاز، مرکزی صدر ISF امجد علی شاہ اور صوبائی صدر KP کے مشرف افریدی اس وقت دھرنے میں موجود ہیں۔ اور اب سوابی کیوں امپورٹنٹ ہے؟ سوابی اسلام آباد کے جی قریب ہے، اور یہاں سے اسلام آباد مارچ کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ یہ ایک میٹنگ پوائنٹ ہے، پورے ملک سے قافلے یا کم از کم KP کے جتنے بھی قافلے ہیں یہاں پہ مرج ہوں گے، اینڈ دین دے ول مارچ ٹورڈز اسلام آباد۔ ورکرز کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ سہیل افریدی اسلام آباد سے آئے اور یہاں اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہو۔ عمران خان نے آپ پر اعتماد کیا، رمضان بھی یہاں گزاریں گے اور عمران خان کی رہائی تک عید بھی ہم یہیں منائیں گے۔ اگر عمران خان 3 سال تک جیل میں گزار سکتا ہے تو آپ تمام پارلیمنٹیرین سڑکوں پر کیوں نہیں گزار سکتے؟ اگر کارکن یہاں رہ سکتے ہیں تو لیڈرز بھی انہی کیمپوں میں رہیں، پارلیمنٹیرینز اپنے حلقے کے کارکنان کو ٹرانسپورٹ فراہم کریں تاکہ دھرنے میں پہنچ سکیں۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب صحت مند ہیں، وہ غدار ہوگا۔ ہم عمران خان سے ملاقات کے لیے بلکہ رہائی کے لیے آئے ہیں، ہمیں عمران خان چاہیے۔ سر یہ معاملہ یاد رکھیں، کچھ تو اثر کر رہے ہیں یہ ہماری جو گفتگو ہے، ہماری یہ الفاظ آپ تمام دوستوں پر۔ یہ عمران خان کی اب صحت کا معاملہ نہیں ہے، عمران خان کو رہا کروانا ہے۔ عمران خان سر رہا ہوگا، علاج ہو جائے گا۔ جس دن عمران خان کی رہائی کا حکم آ گیا، علاج پاکستان تحریک انصاف والے کروا لیں گے، گھر والے کروا لیں گے۔ دنیا سے سر میں نے پہلے بھی کہا تھا، ڈاکٹرز بےتاب ہیں، عمران خان کا صرف ایکسیس دیا جائے اور دنیا کی بہترین سہولیات عمران خان کے لیے تیار کھڑی ہیں اور ان کو یہ علاج ضرور ملے گا۔ آپ نے رہائی کی بات کرنی ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں نا ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا، کس نے تمہیں حق دیا کہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کا ایکسیس اور ان کی صحت؟ نہیں، عمران خان کی رہائی یہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے۔ آج میں کسی دوست کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ ٹو مینی کوکس اسپوائل دی ڈش، انہوں نے کچھ اس طرح کی بات لکھی۔ میرے بھائی میری بات سنیں، عمران خان کی رہائی کیوں نہ ہو،
عمران خان نے ایسا کون سا جرم کیا کہ اس پر یہ ظلم ہو رہا ہے, اور کیوں ایسا سب کچھ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ سلوک کیا جائے؟ جن کے اوپر کیسز تھے آج وہ دندراتے پھرتے ہیں, جنہوں نے توشہ خانہ سے تحائف لیے آج انہیں عزت دی جا رہی ہے. کیوں؟ پاکستان میں عمران خان اپنے بچوں کے لیے تو سب کچھ نہیں کر رہا. آپ کو لکھتے ہوئے یہ سوچنا ضرور چاہیے تھا کہ عمران خان آپ کے بچوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, پاکستان کے بچوں کے لیے یہ سب قربانی دے رہا ہے. کیا یہ پارلیمنٹیرینز ایک مہینہ کیمپوں میں نہیں گزار سکتے؟ آپ سر حالت جنگ میں ہیں, کوئی سمجھے نہ سمجھے, یہ حالت جنگ ہے, یہ جمہوریت کی بقا کی جنگ ہے, یہ آزادی کی جنگ ہے. آزادی سر پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی. یہ جو جنریشن تیار کھڑی ہے, جنہیں آزادی ان کے بڑوں کی قربانیوں سے ملی, اب اس جنریشن وہ تیار کھڑی ہے کہ ہم بھی قربانی دیں گے اور پاکستان کو حقیقی آزادی دلوائیں گے. لیکن قیادت کیا کر رہی ہے؟ قیادت ان کو پیچھے دھکیل رہی ہے. اور کیا کر رہے ہیں قیادت؟ یہ جو سارے, میں تو اب ان کو لگڑ بگڑ کہتا ہوں, میں نے کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا, لیکن سر اتنا ظلم. اور میر جعفر, میر صادق, جتنے بھی تاریخ میں غدار گزرے, انہوں نے تو ان کے بھی ریکارڈ توڑ دیے. آستینوں میں سانپ ہیں, سانپ جو عمران خان کو یہ دھوکہ دے رہے ہیں. پارلیمنٹیرینز اپنے حلقے کے کارکنان کو ٹرانسپورٹ فراہم کریں, دھرنے میں پہنچے. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب صحت مند ہیں تو وہ غدار ہوگا. کراچی نے سرپرائز دیا ہے, اور کراچی ہمیشہ سے سرپرائز دیتا رہا. سوشل میڈیا پہ اس وقت حلیم عادل شیخ کی اور کچھ اور دوستوں کی تصویریں جو ہیں وہ وائرل ہیں, جس میں وہ ایک غالباً کسی فارم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, خوش گپیوں میں مصروف ہیں, اور اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ. اور دوستوں اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون موجود ہے, اور اس کو پاکستان کے سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ عمران خان کے کیا حالات ہیں اور آپ کے کیا حالات ہیں, اور قوم ان حالات کو بخوبی دیکھ رہی ہے. کراچی انصاف یوتھ ونگ کے نوجوانوں نے مہران ہائی وے لانڈی انڈسٹریل ایریا جام کر دیا جی, اور سینکڑوں کارکنان جمع ہو گئے. کرک نوشپا آئل فیلڈ کو, اب یہ نام آگے پیچھے ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں, پچھلے 8 گھنٹوں سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا. نوجوان آئل فیلڈ کے باہر موجود ہیں اور سپلائی بند کروا دی گئی ہے. وزیر قانون آفتاب عالم صاحب یہ کہتے ہیں کہ خوشحال گڑھ دھرنا عمران خان کے صرف علاج کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کی رہائی کے لیے زبردست. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ پیغام جو ہے وہ مل رہا ہے, اور یہ جو خیال ہے رہائی کا, اب میرا خیال ہے کہ لوگوں کے دلوں میں سرائید بھی کر رہا ہے, اور یہ مطالبہ بن رہا ہے. بہت زبردست یہ کام کیا ہے تحریک انصاف نے, اور یہ دھرنا مستقل طور پر جاری رہے گا. ہم لیڈرشپ کی کال کا انتظار کر رہے ہیں. مزید کہا کہ افغانستان کی جانب یہ سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دوستوں پچھلے 24 گھنٹوں میں, جو پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے, کہ افغانستان کی جانب جانے والی مرکزی شاہراہ کو بند کرنے کی کال دے دی گئی ہے. انہوں نے عمران خان کو نہیں پاکستان کو قید میں ڈالا, اور ہم پاکستان کو آزاد ضرور کروائیں گے. بھکر روڈ تاحال بند ہے جی. نوجوانوں نے وہاں پر کیا ان کا مطالبہ تھا, اور آج سے ہمارا مطالبہ تبدیل ہو گیا. عمران خان کا علاج تو ان کا باپ بھی کروائے گا, اب ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو رہا کرو. سر یہ سوشل میڈیا پہ اسے ٹرینڈ سیٹ کریں, اور عمران خان کی رہائی کے لیے یہ آپ کو ٹرینڈ چلانا چاہیے, رادر کہ ہم ان کی علاج کی بات کریں. علاج کروانا یہ اس حکومت کی ذمہ داری تھی, اور عمران خان کی رہائی جو ہے وہ قوم کی ذمہ داری ہے, اور دیکھتے ہیں کہ کون ذمہ داری نبھاتا ہے. حویلی ہزارہ موٹر وے تاحال بند, کوئٹہ چمن شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک لیے بند. کارکنان عمران خان کو شفا ہسپتال اسلام آباد منتقل کر کے علاج کروانے کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور پھر رہائی کا مطالبہ بھی اسی طرح کیا جا رہا ہے. لاہور میں لالک جنگ چوک میں تحریک انصاف کا مظاہرہ, درجن سے زائد کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا. کارکنان جو گرفتار ہوئے ہیں ان میں خواتین بھی شامل ہیں. گرفتاریوں کے بعد مظاہرین دوبارہ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوستوں کشمیر میں عوام سڑکوں پر, وہ جو کوہالہ جو برج ہے بڑا مشہور, وہاں پہ ایک پکنک سپاٹ بھی ہے, اس کو بند کر دیا گیا ہے. دیٹ از دا اونلی ایکسیس ٹو کشمیر, یہ بند ہو چکا ہے. راولپنڈی اسلام آباد میں ٹیمیں متحرک ہیں, یہ نوجوان ٹولیوں کی شکل میں نکل کر روڈ بلاک کر رہے ہیں. دیکھیں یہ جو لانگ مارچ ہے نا, اس کی ذرا سائنس اور ہوتی ہے. ایک بڑا قافلہ اینڈ دے آر مارچنگ ٹورڈز دیئر اسپاٹ, لیکن یہ ٹولیوں کا پورے ملک میں نکلنا, دھرنے دینا, سڑکوں کو بلاک کرنا, آپ کہاں کہاں پر فورس کا استعمال کریں گے؟ صرف ایک جگہ ڈی چوک یا باقی آپ نے کریک ڈاؤن کیا, پولیس فورس کو پورے پاکستان سے بلا لیا, ایف سی کو استعمال کر رہے ہیں, رینجرز آ گئی, لاسٹ ٹائم تو سر فوج بھی ساتھ آپ کے چل رہی تھی, آپ یہ سب کچھ کر رہے تھے. لیکن اب یہ احتجاج پورے ملک میں پھیل چکا ہے, ہر حکومت کے لیے سردرد بن گیا, اور اسی طرح کوئی نہ کوئی راستہ نکلے گا. ایران کے اندر حالات خراب ہوئے, انہوں نے باہر لوگوں کی سازش میں بہکاوے میں آ کر اپنی حکومت کے خلاف احتجاج شروع کر دیا, اور پھر لوگوں کو قربانی دینی پڑی. کوئی بھی تحریک قربانی کے بغیر سر مکمل نہیں ہوتی. تو یہاں پر تحریک ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق, اپنی ہمت کے مطابق, اپنے قابلیت کے مطابق ضرور قربانی دے, اور ضرور جو ہے وہ کوشش کرے پاکستان کو آزاد کروانے کی, حقیقی آزادی کے لیے کوشش ضرور کرے.
दोस्तों एक तो रावलपिंडी की सूरत हाल, टोलियों में लोग निकल रहे हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र फैज़ाबाद फ्लाईओवर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। एलीट फोर्स के दस्ते भी मौके पर पहुंच गए, सिक्योरिटी सख्त और कैदी वैन्स भी फ्लाईओवर फैज़ाबाद पहुंचा दी गई। वहां पे भी बताया जाता है कि आग लगाकर जो इलाका था उसको उन्होंने रोक दिया, सड़कों को ब्लॉक कर दिया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की गुफ्तगू और फिर हम नूरीन नियाज़ी की गुफ्तगू की तरफ बढ़ेंगे कि वो क्या कह रही हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ये कहते हैं कि ये सिस्टम मुर्दा लाश की तरह है। गौर से सुनिएगा, अल्लामा साहब चूंकि मिंबर पर बैठकर करबला का जिक्र करते हैं और कुर्बानी क्या होती है, अल्लामा साहब से बेहतर इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता कोई शख्स भी। अल्लामा साहब ये क्या कह रहे हैं कि ये सिस्टम मुर्दा लाश की तरह है, जो सुनता नहीं, देखता नहीं, बहरा, अंधा, गूंगा सिस्टम ये इंतकाम ले रहे हैं। अल्लाह ऐसे जालिमों पर लानत भेजता है। हम चाहते हैं कि सियासी लोग सामने आए, इनको किसी का खौफ है। हमने उनको सेनेट में कहा मगर नहीं आए। महमूद खाना चकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास उनके साथ धरने में शरीक लोगों को 2 दिन से खाना नहीं मिला। ये 72 घंटे हो चुके हैं जी। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब डायबिटिक भी हैं, लेकिन ताला लगाकर बाहर ऐवान को, पार्लिमान के दरवाज़ों को ये लोग चले गए। इससे ज़्यादा फस्तायत इस मुल्क में दोस्तों क्या होगी। नूरीन नियाज़ी की गुफ्तगू वो ये कहती हैं कि इमरान खान के बच्चों से हर हफ्ते बात करवानी चाहिए, लेकिन ये नहीं करवाते। अब बच्चों से बात हुई तो इमरान खान बच्चों की आवाज़ सुनकर खुश हुए। इमरान खान को पैरोल पर क्या रिहा करेंगे, ये तो इमरान खान की तस्वीर से भी डरते हैं। इमरान खान रहम दिल हैं जबकि ये जालिम हैं। इनकी हसरत है कि इमरान खान किसी सूरत डील कर ले और मुल्क से बाहर चला जाए, लेकिन ये इनकी हसरत ही रहेगी, इमरान खान कभी डील नहीं करेगा। देखिए, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। इमरान खान को निकलना चाहिए, बाहर आएँ, सियासत करें। और सर, वक्त बहुत कम रह गया है। आप लोगों के बिल्कुल आप लोगों का ज़्यादा हक है इमरान खान के ऊपर, लेकिन उन लोगों का भी सोचें जिन्होंने इस नज़रिए के साथ खड़े होकर कुर्बानी दी जिस इमरान खान कुर्बानी दे रहा है। वो चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आए। कौम कभी भी इमरान खान को ये नहीं कहेगी कि डील करके आए। ये बयानिए आज भी देख लें, इमरान खान पे जुल्म हुआ फिर भी हुकूमत बयानियाँ बनाती है। इमरान खान का बाहर आना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान की तस्वीरों को देखकर लोग मुस्तकबिल में और तारीख़ में सिर्फ याद करना नहीं चाहते, बल्कि पाकिस्तान के हालात को अपनी ज़िंदगियों में बदलता देखना चाहते हैं। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान कर सकते हैं। इमरान खान का निकलना ज़रूरी है और इस पर ज़रूर जो है तमाम दोस्तों को आवाज़ उठानी चाहिए। और ज़रदारी साहब ने खिताब किया। ज़रदारी साहब ये कहते हैं इमरान खान को टॉन्ट करते हुए कि मर्दों की तरह जेल काटो, औरतों की तरह ये रोला किस बात का है। जेल को संभालो, अपने आप को संभालो। अभी 1.5 साल हुआ, औरतों की तरह क्यों रोते हो। मेरी बहन को रात को पकड़ा, उस वक्त याद नहीं आया। बेनज़ीर भुट्टो को 5 साल सखर जेल में बंद किया गया, इमरान खान ने नहीं किया था। मोहतरम, जिन्होंने किया था जाके अपने सियासी जो आका हैं उनसे पूछ लें कि किन्होंने बंद किया। और अगर आपकी बहन को गिरफ़्तार किया गया तो ज़रूर पूछिएगा कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनको गिरफ़्तार करना पड़ा। रात की तारीकी हो या दिन का उजाला, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके करतूत क्या हैं, आपके जराइम क्या हैं। आपके ऊपर 50 से ज़ायद केसेस, रेफरेंसेस बनाए गए, लेकिन हर दौर में आप उससे फ़ायदा उठाते रहे। तो ज़रदारी साहब, आपने जैसी जेल काटी, यकीनन इमरान खान वैसी जेल नहीं काट रहा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, फ़र्क है। और जो जुल्म उस पर हो रहा है आप पे नहीं हुआ। और आपको जो सहूलियात हर किस्म की, जो इंसान के साथ जो ख्वाहिशात जुड़ी हुई ना, हर किस्म की सहूलियात आपको मैसर थी। मैं इससे ज़्यादा अल्फाज का सहारा नहीं लूँगा, लेकिन आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सब कुछ आपको मिला, लेकिन इमरान खान की क्या ज़रूरत है कि उसे उसके हकूक़ दिए जाएँ। वो पाकिस्तान की आवाम के लिए लड़ रहा है, उनके हकूक़ के लिए लड़ रहा है, और आज उसके हकूक़ जो हैं वो रियासत देने के लिए तैयार नहीं है। ज़रदारी साहब ये भी कहते हैं कि जितना आप झुकेंगे उतनी इज़्ज़त मिलेगी। पैदा होने के बाद, अजान के बाद गोलियों की आवाज़ सुनी, उनसे ना डराओ। ज़रदारी साहब आई थिंक अपने बेटे को वज़ीर-ए-आज़म बनाने का उनका एक ख्वाब है, जो इंशाअल्लाह मेरे रब के हुक्म से ये अधूरा रह जाएगा अगर पाकिस्तान की कौम जो है वो जाग गई और इस सिस्टम को उन्होंने टक्कर दी। ये मौका आपके पास आखिरी मौका है। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो गया तो हम अपनी आने वाली नस्लों को सिर्फ कहानियाँ सुनाएंगे कि एक लीडर था जिसका नाम इमरान खान था। बच्चे हमसे सवाल करेंगे कि अब्बा वो कैसे थे, उनको आपने करीब से देखा, उनकी सियासत कैसी थी। तो फिर हम उनको ये कहानियाँ सुना रहे होंगे कि एक लीडर था, वो अपने दुश्मन से कभी नहीं डरा। उसने पाकिस्तान में जर्नैलों की आंखों में आंखें डालकर हक और सच की बात की। लोग फिर ये कहानियाँ सुनाएंगे। तो अब आप पे मुनहसर है कि आप ये कहानी सुनाना चाहते हैं कि वो कैसा था, या ये कहानी सुनाना चाहते हैं। और इस कहानी के साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है, और उस कहानी के जो किरदार थे वो पाकिस्तान की अवाम थे, जिनसे ये नहीं देखा गया उन्होंने पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा कर दिया। दोस्तों, इस ख्याल के साथ अब्बास ताबिश साहब, उस्ताद मोहतरम,
ایف سی کالج میں میرے استاد تھے اردو، میں نے ان سے پڑھی، اور ان کا یہ شعر اور یہ آپ تمام دوستوں کو یاد کروانے کے لیے کہ حالات نہیں بگڑے، یہ قوم پہ منحصر ہے کہ وہ کب تیار ہوگی، کہ پانی آنکھ میں بھر کے لایا جا سکتا ہے، پانی آنکھ میں بھر کے لایا جا سکتا ہے، اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا کریں عمران خان کے لیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔